کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب رینجرز کے ذریعے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان صاحب کو پہلے اغوا کیا گیا، پھر نیب کی کسٹڈی میں دیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور نیب کے پاس 2 دن رہنے کے باوجود 2 دن ان کی کسٹڈی میں تھے۔ یہ واحد جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں جو اپنی کوٹ لے کے وہاں چلے گئے اور فرد جرم کاغذوں میں عائد کر دیا، فرضی فرد جرم عائد کر دیا، اور اس پہ خان صاحب کے کوئی دستخط بھی موجود نہیں ہیں۔ ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں نظام عدل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور نظام انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ اس وقت فیڈریشن کی واحد علامت اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے معروف لیڈر عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ریاستی ادارے، ہماری پولیس، یہ فاشسٹ حکومت اور اس کے ساتھ کچھ متعصب ججز اس کے ساتھ شریک کار ہو گئے ہیں، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کا قتل ہونے جا رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ایک جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایک جج صاحب جو اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اپنے فیس بک سے، ان کے فیس بک کے اکاؤنٹ سے عمران خان کے خلاف نازیبا پوسٹیں جاری کی گئیں اور نازیبا تصاویر بھی لگائی گئیں، اس سب کچھ کے باوجود وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کیس کا ٹرائل کرنا ہے، اور اس کے خلاف 1 سے زائد درخواستیں، ٹرانسفر اپلیکیشنز فائل کر دی گئیں بیفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس وہ ٹرانسفر اپلیکیشن کے پینڈنگ ہوتے ہوئے اور ان کا میٹر FIA کو بھیجا گیا کہ اس کی ویریفیکیشن کرائیں ان کی پوسٹوں کی، اس کے باوجود کہ اس سے پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس بابت اپنا فیصلہ سنائے، وہ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ چلا کر کے ان تمام پروسیڈنگز کو انفرکچوس اور غیر مؤثر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے، اس نیت کے ساتھ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس نظام انصاف میں رکاوٹ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری بھی اس میں شامل ہے۔ 14 جولائی 2023 کو جب نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو کل سے چھٹیاں ہیں، اور اس میں ہمایوں دلاور صاحب بطور ڈیوٹی جج ان کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹرائل جو کہ توشہ خانہ کا ٹرائل ان کے بقول مکمل نہیں ہو سکا، تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے ایک اور طریقہ کار کے مطابق 3 دن پہلے ایک نیا کوریجنڈم جاری کر دیا کہ جناب ہمایوں دلاور صاحب 5 دن اور ڈیوٹی کریں گے، 1 سے لے کر 5 تاریخ تک، اور وہ کس لیے؟ تاکہ اس فکسڈ میچ میں وہ خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ نااہل کرائیں یا سزا دلوائیں۔ اور اس بابت سپریم کورٹ کی ججمنٹس، ہائی کورٹ کی ججمنٹس واضح ہیں، اس میں سیکنڈ لا ہے کہ جب کوئی میٹر ہائر فورم پہ پینڈنگ ہو یا سب جوڈس ہو تو اس پہ پروسیڈنگز رک جایا کرتی ہیں، لیکن یہاں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب کے پاس میٹر سب جوڈس ہے، اور انہوں نے کئی درخواستوں کے اوپر بھی یہ فیصلہ دیا اور نوٹسز جاری کیے، لیکن بدقسمتی سے ابھی مقدمے کی اختیار سماعت کا جج کا، آتھورائزڈ پرسن کا اور جورسڈکشن، ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا کویسچن ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے یہ اپنے ریمانڈ آرڈر میں حکم دیا ہے
لیکن اس سے پہلے جو کہ ایک باعث جج ہمایوں دلاور صاحب ان ساری پروسیڈنگز کو غیر مؤثر کرنے کے لیے اپنا وہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں۔ ان کے باعث ہونے کی بہت ساری مثالیں آج اس اپلیکیشن میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہ کاپی بھی آپ کو دے دیں گے۔ میں رؤوف حسن صاحب کو کہوں گا کہ اس کی کاپیاں کرا کے آپ سب دوستوں کو بانٹ دیں، جو ہم نے ساری ریزنز دی ہیں، وہ ساری ریزنز ان کے باعث ہونے کی کیا ہیں وہ آپ کو کاپی دے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے متعصب ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ جو عمران خان صاحب کا وکیل اس کیس میں پیش ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس وکیل کے خلاف آبزرویشن دیتے ہیں۔ اس میں زبانی آبزرویشن انہوں نے کئی وکلاء کے خلاف دی، لیکن جو ریٹن آبزرویشن دی ہے وہ ہمارے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان کے خلاف دی، اور آج ہمارے سینئر ایڈوکیٹ جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، ان کے خلاف آبزرویشن دی ہے۔ اس طرح وہ جان بوجھ کے اپنے تعصب کو وہ روک نہیں پائے اور وہ اس کو عیاں کرتے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب رینجرز کے ذریعے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان صاحب کو پہلے اغوا کیا گیا، پھر نیب کی کسٹڈی میں دیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور نیب کے پاس 2 دن رہنے کے باوجود 2 دن ان کی کسٹڈی میں تھے۔ یہ واحد جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں جو اپنی کوٹ لے کے وہاں چلے گئے اور فرد جرم کاغذوں میں عائد کر دیا، فرضی فرد جرم عائد کر دیا، اور اس پہ خان صاحب کے کوئی دستخط بھی موجود نہیں ہیں۔ اور اس سب کچھ کے باوجود جب ان کے سامنے کوئی بھی آبجیکشن پٹیشن لائی جاتی ہے تو وہ آبجیکشن پٹیشن لانے والے وکیل کے خلاف سب سے پہلے وہ آبزرویشن دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا عامر فاروق صاحب نے، جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس، جن کے پاس یہ ہمارے والی کرمنل ریویژن پٹیشن موجود ہے اور اس کی سماعت 3 تاریخ کو فکس ہے، لیکن اس میں جو پچھلا آرڈر کیا تھا انہوں نے ریمانڈ آرڈر اور 8-10 کوسچنز فارمولیٹ کر کے بھیجے تھے، جس میں سب سے پہلے اختیار سماعت کا کوسچن تھا کہ آپ اس کے بارے میں پہلے فیصلہ کریں، اور دیگر کوسچنز بھی اس میں شامل تھے۔ لیکن بدقسمتی سے 7 دن کی بجائے جس دن خواجہ حارث صاحب نے چھٹی کی درخواست دی 1 دن کے لیے، تو انہوں نے اسی دن بغیر سنے خواجہ حارث صاحب کو اور ہمارے باقی کسی بھی وکیل کو انہوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا اور کہا کہ ہمیں اختیار سماعت حاصل ہے۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا انوکھا واقعہ ہوگا کہ چھٹیوں میں کبھی کسی ملزم کا ٹرائل نہیں ہوتا، جبکہ وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے ڈیوٹی جج کے طور پر وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے مقتدر طبقوں کی آشیرواد کے ساتھ، جس میں سب سے ٹاپ پرائرٹی جو کہ آج بھی آپ نے دیکھا اس کیس کے پیچھے جو مستقل آنے والے ہیں وہ عطا تارڑ صاحب مستقل اس کے پیچھے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا الحاق کر کے وہ ہر حال میں اس کا ٹرائل مکمل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں جو موقع ہے ہم ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپنے کیسز کی پیروی نہ کر سکیں۔ اور اس دوہرے معیار انصاف، دوہرے نظام عدل میں بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف لوور جوڈیشری، اس میں ہمایوں دلاور صاحب، اور اس انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہمارے بڑے قابل احترام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی اس میں رکاوٹ میں، اس انصاف کی فراہمی میں وہ حصہ دار ہیں۔ اس لیے کہ یا تو وہ ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن ڈسمس کر دیں، یا وہ ہماری کرمنل ریویژن پٹیشنز ڈسمس کر دیں اور وہ کہہ دیں کہ آپ کے یہ جو پوائنٹس ہیں جس میں آپ اختیار سماعت کو، آتھورائزڈ آفیسر کو، یا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے جو کوسچنز ہیں، یا لمیٹیشن کا کوسچن ہے جو ہم نے ریز کیا ہے، یا تو ہمارے پاس وہ گراؤنڈز نہیں ہیں، آپ ڈسمس کر دو، پھر ٹھیک ہے بھلا ہمارے خلاف ٹرائل چلائیں۔ جب آپ کہتے ہو اس میں جان ہے، اس میں وزن ہے، اور سب سے پہلے جورسڈکشن کا کوسچن ڈیسائیڈ ہوگا،
تو جو ٹرائل کورٹ اس میں پروسیڈ کر رہا ہے کم سے کم اس کو تو روک دو. اگر آپ اس کو نہیں روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب اس کا فیصلہ کر دیں گے, ہمیں سزا سنا دیں گے یا ٹائل کر دیں گے یا کوئی اور اس طرح کا کوئی ایڈورس آرڈر کر دیں گے, تو مجھے یہ بتائیں تو پھر ہم اپنے ان کیسز کی پیروی کس عدالت میں جا کر کریں گے؟ تو اس لیے ہم یہ بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت انصاف کا قتل ہو رہا ہے, اور اس میں جو پلیئرز ہیں, جو اس میں ایکٹرز ہیں, جہاں یہ فاشسٹ حکومت ہے جس نے 180 سے زائد مقدمات خان صاحب کے خلاف بنا دیے ہیں, جو کہ روز آج بھی وہ 12 مقدمات میں پیش ہوئے ہیں, جو کہ سیاسی میدان میں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے اداروں کو استعمال کرنا شروع کیا, اور اداروں میں ہمارے سارے ادارے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ, ایف آئی اے, نیب اور پولیس, ان کے ہاتھ حکومت کے سامنے باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں, تاکہ وہ خان صاحب کو اگر سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کے ذریعے انصاف کا قتل کر کے, اداروں کو استعمال کر کے ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے جس طریقے سے تاکہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے سیاست سے آؤٹ ہو جائیں. لیکن قوم جانتی ہے, لوگ جانتے ہیں, عوام جانتی ہے, یہ اس طرز عمل سے نہ تو خان صاحب کی سیاست کو مائنس کر سکتے ہیں, نہ ہی پبلک کے جو غصہ, جو پبلک کی اویئرنیس ہے اس کو کسی لحاظ سے ختم کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا کرنے کی کوشش ہوئی تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں, پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ ایک لحاظ سے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کرایا گیا تھا, یہ بھی عدلیہ کے ذریعے انصاف کا قتل ہوگا. یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی.